السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد صلی اللہ رسول الکریم۔ سورہ آل عمران کے 16 مرکزی موضوعات میں سے ہمارا پہلا مرکزی موضوع اللہ تعالیٰ ہے۔ اس کے 2 حصے ہیں اور پہلے حصے کی 6 ضمنی موضوعات ہیں، اس میں سے چھٹا آخری ضمنی موضوع اطاعت۔ یہ ایک بنیادی بات ہے، جہاں اطاعت نہیں وہاں کچھ نہیں، جہاں اطاعت نہیں وہاں کچھ نہیں۔ آپ کی اولاد ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، آپ سمجھتے ہیں وہ اگر آپ کی اطاعت نہ کرے پھر کیا ہوگا؟ اچھا، آپ کے والد صاحب میں ہوگا، اگر آپ ان کی اطاعت نہیں کرتے تو کیا پسند کرتے ہیں؟ تو اللہ رہ گیا، اللہ کے نبی رہ گئے جس کی اطاعت نہیں کرتے، تو یہ بڑی اہم بات ہے اطاعت۔ اچھا، ایک بات دوسری سمجھ لیں کہ ہم نے کلیئر ہے کہ جنت ملنی ہے اللہ کے رحمت سے۔ جنت کسے ملنی ہے؟ اللہ کی رحمت سے۔ اچھا، وہ تو جس پہ رحمت کس پہ ہونی ہے؟ جس پہ اطاعت ہے۔ یہاں پہ 32 نمبر آیت ہے سورہ آل عمران کی، اس کو تسلی سے دیکھیں، کل دیکھیں کہ کل اطیعوا اللہ و رسول، تم حکم مانو اللہ کا اور رسول کا۔ پھر اگر فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ، پھر اعراض کرے تو اللہ کو لا يحب الکافرین، اللہ کو محبت نہیں کافروں سے۔ تو جو اللہ کا حکم نہیں مانتا، اللہ کے رسول کا حکم نہیں مانتا، اور دوسرے قرآن میں ہے کہ رسول کا حکم اللہ کا حکم ہے، تو وہ کیا ہے؟ محبت نہیں کافروں سے، تو اللہ نے ان کو کافر قرار دیا ہے۔ اللہ نے کیا کیا؟ یہ کافر ہے جو حکم نہیں مان رہے۔ تو یہ سب تو یہ کفاروں کو شرک احتیاط کے ساتھ مسلمان بھی ہیں اس کے بھی اس آیت کے مخاطب، جو نہیں مان رہا۔ تو یہاں بڑی کلیئر دیا ہے کہ اللہ کو حکم ماننا ہے۔ پھر اگلے کی 3 نکات آیت نمبر 132 میں سے 132 کو بھی دیکھیں، اس میں بڑی بات کلیئر آ رہی ہے جناب، کہ چھوٹی سی آیت ہے، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، حکم مانو اللہ کا اور رسول کا اور تاکہ تم پر رحم ہو۔ اب یہ شرط جو جنت ملنی ہے اللہ کی رحمت سے ملنی ہے۔ اچھا، رحمت کن پر ہونی ہے؟ اطیعوا اللہ و رسول سے تیز بات ہے، تو اللہ کا حکم ماننا ہے، اللہ کے رسول کا حکم ماننا ہے، اور منوان ماننا ہے، اور 24/7 ماننا ہے، اور یہ مکمل ماننا ہے مرضی سے۔ اچھا، ہم کتنا اس کو ماننے ہیں؟ ذرا ایک ٹیسٹ کر لیتے ہیں اپنے آپ کو، کہ بندے کی زندگی ہوتی ہے، اس میں اس کی شادی میں ایک تقریب ہے، آپ کے بیٹے کی، بیٹی کی، یا آپ کی اپنی شادی جو ہے کسی ایک کی ذہن۔ اچھا، ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس میں ہماری جہاں تک پہنچ چلتی ہے بڑے سے بڑے دوستوں کو بلائے، اگر کوئی بڑا صاحب اختیار ہے، صدر تک کسی کا، وزیر اعظم تک کسی کا پہنچ جائے تو ان کو بلاتا ہے شادی میں۔ اچھا، کوئی پسند کرے گا؟ وہ آتے ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے سلسلہ۔ اچھا، کیا آپ پسند کریں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو شادی میں آپ بنائیں اور وہ آئیں اور دیکھیں اس ماحول، کیا پسند کریں گے؟ وہ اس کو سوچیں، ذرا چشمِ تصور سے دیکھیں کہ اچھا وہ آپ کے گھر میں، آپ کے ڈرائنگ روم میں آ کر بیٹھنا پسند کریں گے؟ جو وہاں پہ انوائرمنٹ ہے، جیسے جیسے عورتوں نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، جیسا جیسا کوئی حالات ہے، جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ، اچھا یہ کیا اطاعت ہے؟ یہ سارا کچھ تو جب یہ اطاعت نہیں ہے تو وہ نہیں، اگر ہم اس کو خود ویلیویٹ کریں تو اپنے آپ کو اس پہ خود کوالیفائی کریں کہ میں کہاں کھڑا ہوں۔ یہاں ٹھیک ہے، وقت نے گزر جانا ہے، وقت نے گزر جانا ہے، لیکن اللہ کے وعدے سچے ہیں، اور جنت کے وعدے بھی سچے ہیں، اور دوزخ کے وعدے بھی سچے ہیں۔ تو لہذا یہ سارا کچھ ہونا ہے، تو حکم کو مانو، یہ تو لعلکم ترحمون، رحم کی شرط یہ ہے کہ حکم مانو، اور جب مانو گے پھر اگلی آیت میں اللہ نے کہا ہے 133 میں، اطاعت کرنے میں تیزی کرو تاکہ رب کی بخشش اور جنت ملے، اور ساری الی مغفرۃ، دوڑو سارے سرعت سے بڑی تیزی سے، جیسے روشنی چلتی ہے بڑی سرعت سے، بڑی تیزی سے، اور ساری الی مغفرۃ من ربکم، اور دوڑو بخشش کی طرف اپنے رب کی، وجنات، اور جنت کی طرف۔ یہ اس لیے وہ در تاکہ تیار ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ یہ بڑی اہم سی بات ہے، اطاعت اطاعت اطاعت۔ دنیا کا کوئی نظام نہیں چل سکتا۔ یہ فوج دیکھ لیں، جس نے ان کو کہتے ہیں ڈسپلنڈ فورس کہتے ہیں، کہ ایک حکم ہے، آپ کو نہیں، آپ کے سینئر کو پسند ہے کہ یس سر، حکم آپ نے ماننا ہے، اس میں کوئی چون چرا نہیں۔ یہ پریڈ کیوں کراتے ہیں؟ لیفٹ رائٹ کیوں کراتے ہیں؟ سٹ ڈاؤن اسٹینڈ اپ کیوں کراتے ہیں؟ کہ حکم کی اطاعت۔ سٹ ڈاؤن کیا سامنے بیٹھنا ہے، اسٹینڈ اپ کا ہے سامنے کھڑے ہو جانا ہے، یہ نہیں ہونا۔ اچھا، آپ ذرا ذہن میں رکھیں کہ پریڈ ہو رہی ہے، 500,000 بندہ بے حسابی، آپ اسکول میں کرتے رہے ہوں گے، یہ ساری پی ٹی ہوتی رہی ہوگی، تو اگر سب کھڑے ہیں اور سیکٹر کا جس سٹ ڈاؤن، تو ایک بندہ کھڑا رہ گیا ہے تو کیا کرے گا؟ اس کو ٹھیک ہے نکالے گا باہر کے نہیں؟ تو بات ہے حکم ماننا ہے اور فوری طور پہ ماننا ہے۔ یہ جی آپ نے اگلی دفعہ کہہ دینا اسٹینڈ اپ، تو پہلے ہی کھڑا رہ گیا، وہ یہ بات نہیں چلنی۔ تو حکم ماننا ہے، حکم بنوان ماننا ہے، اس کے بغیر کوئی گنجائش نہیں۔ 24/7 ماننا ہے اور 100% ماننا ہے، اور حکم اللہ کا ہے، طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ 2 باتیں ہیں، اور رحم ان پر ہونا ہے جس پہ نہیں، وہ خود رحم سے اپنے آپ کو کوالیفائی نہیں کر رہے۔ اور پھر اللہ نے کہ جلدی کرو اس ماننے میں، یہ بھی کل مانیں گے، اگلے سال مانیں گے، ابھی یہ کرنے وہ کرنے، یہ بہانے نہیں چلنے، لہٰذا جلد پتہ نہیں کل ہے کہ نہیں ہے، تو اس لیے یہ ہم نے ابھی کرنا ہے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین۔